بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست جو ہمارے کولیگ تھے، ان کی کوالٹی یہ تھی کہ ان کو انگلش لینگویج پہ بڑی مہارت تھی، بڑا عبور حاصل تھا، اور ان کی انگلش لینگویج، ان کے پروننسیشن، ان کا لہجہ، ان کے لفظوں کی ادائیگی بڑی خوبصورت تھی، بڑے فلوئنٹ تھے، اور ہمیں اکثر بتایا کرتے تھے کہ لفظوں کو یوں ادا کرتے ہیں۔ تو چونکہ ان دنوں وہ اکثر جاب کی تلاش میں جایا کرتے تھے، تو انہیں اس بات کا خود بھی احساس تھا کہ وہ انگلش میں بڑے فلوئنٹ ہیں، ان کو احساس تھا وہ بڑی اچھی انگلش بولتے ہیں۔ تو اکثر وہ ہم سے اپنی اس فیلنگز کو شیئر کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ انٹرویو دینے گیا، تو مجھ سے جو صاحب انٹرویو لے رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ فلو میں انگلش بول سکتے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں صحیح انگلش بول سکتا ہوں۔ تو اور پھر یہ بات بھی شیئر کیا کرتے تھے کہ جب بھی میں کوئی انٹرویو دینے جاتا ہوں اور سامنے والے صاحب جب کوئی انگلش کی پروننسیشن غلط کرتے ہیں، لفظ کو غلط بولتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی قابل نہیں ہے، ان کی اہلیت اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے ان کے اسٹیٹس کا، پروفائل کا، لیول کا اور علمی قد کا اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر میں ذرا کانفیڈنس فیل کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے یہ خود بھی اتنے قابل اور اہلیت والے نہیں ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا، جو بات اتنی لمبی میں نے کی کہ وہ لوگوں کی ذہانت کو، لوگوں کی قابلیت کو، لوگوں کی اہلیت کو انگلش کی فلوئنسی سے، انگلش کے لہجے سے، انگلش کی صحیح ادائیگی سے چیک کرتے تھے، اور جو انگلش صحیح نہیں بولتا تھا ان کے کاغذوں میں، ان کی نظر میں وہ لائق نہیں ہوتا تھا، وہ ابیلٹی نہیں رکھتا تھا کہ اس عہدے پر کام کرے۔ یعنی کہ آپ ان شارٹ یوں کر لیں ساری گفتگو کا خلاصہ، کہ ان کا جو سٹینڈرڈ تھا ذہانت کو ناپنے کا، ماپنے کا، میئر کرنے کا، قابلیت کو جج کرنے کا، ان کا جو معیار تھا، پیمانہ تھا، وہ انگلش لینگویج تھی، وہ اس کو قابلیت کا معیار سمجھتے تھے تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کی قابلیت کو جج کرتا ہے، لوگوں کی اچھائی اور برائی کو جج کرتا ہے، عزت اور ذلت کو جج کرتا ہے، نیکی اور بدی کو جج کرتا ہے، ترقی اور زوال کو جج کرتا ہے، لوگوں کے بڑے پن اور چھوٹے پن کو جج کرتا ہے، کوئی نہ کوئی معیار رکھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کا آج جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے ترقی کو ناپنے کا، زوال کو ناپنے کا، کامیابی اور ناکامی کو ناپنے کا، عزت اور ذلت کو ناپنے کا، لوگوں کے بڑے پن کو، چھوٹے پن کو ناپنے کا، اعلیٰ ظرفی اور کم ظرفی کو ناپنے کا، وہ مادی چیزیں ہیں، وہ مال و دولت ہے، وہ سونا چاندی ہے، وہ پراپرٹی ہے۔ اس کی تشریح میں یوں کروں گا کہ اگر کسی شخص کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، اس نے زیادہ پراپرٹی جمع کی ہے، اس کے پاس زیادہ سونا چاندی ہے، اس کے پاس زیادہ گاڑیاں، اس کے پاس زیادہ محلات ہیں، تو ہمارے لوگوں کی اکثریت یہ کہتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے علمان الحفیظ، کہ وہ شخص نے ترقی کر لی ہے، وہ شخص زیادہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، وہ ترقی اس نے کی ہوئی ہے تو اگر اسی پیمانے سے ترقی کا، اگر یہی پیمانہ ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، اگر کامیابی، ترقی کا، عزت کا، اگر یہی پیمانے کو معتبر مان لیا جائے، اتھینٹک مان لیا جائے، اور اس کو صحیح مان لیا جائے، تو میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے، آپ بتائیے تو پھر آپ فرعون کو کہاں پہ کھڑا کریں گے؟ آپ کے اس پیمانے کے مطابق تو پھر فرعون بھی کامیاب ہے،
آپ کے اس پیمانے کے مطابق تو پھر نمرود بھی ترقی یافتہ ہے، آپ کے اس پیمانے کے مطابق تو پھر استغفر اللہ معاذ اللہ فرعون اور نمرود بھی معزز ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ ناکام لوگ ہیں، اللہ کے ہاں تو یہ ذلیل لوگ ہیں، حقیر ترین لوگ ہیں، اللہ کے ہاں تو یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تو کامیابی کا معیار، اللہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کا یہ معیار ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں ترقی اور زوال کا یہ معیار ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کسی کے معزز اور ذلیل ہونے کا یہ معیار ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کسی کے اعلیٰ ظرف اور کم ظرف ہونے کا یہ معیار ہے ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں معیار تو وہی ہے، ترازو تو وہی ہے، بیلنس تو وہی ہے، جس کو اللہ بیلنس کہتا ہے، جس کو اللہ ترازو مانتا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ کے ہاں تو کامیابی کا معیار نفس کی پاکیزگی ہے، نفس کی طہارت ہے، نفس کی خواہشات سے باز آنا ہے اور اللہ کی بندگی میں آنا ہے، اپنے نفس کو انسان کا اپنے نفس کی غلامی سے نکل کر، اپنے نفس کی خواہشات سے نکل کر اللہ کے حکموں کے دائرے کے آگے سرنڈر کر دینا، تو اس کے آگے اندر آ جانا ہے۔ قرآن مجید میں تو کامیابی کا یہ معیار ہے، اور آقا دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، جو اللہ کی بات زیادہ مانتا ہے، جو اللہ کے حکم پر زیادہ چلتا ہے۔ یہ ہے وہ معیار جو معتبر ہے، جو مقبول ہے عند اللہ، اور جس معیار سے قیامت والے دن لوگوں کی عزت اور ذلت کا فیصلہ کیا جائے گا، لوگوں کے کامیاب اور ناکام ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، لوگوں کے ترقی اور زوال کا فیصلہ کیا جائے گا، لوگوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا فیصلہ کیا، یہ وہ اصل معیار، یہ اصل وہ۔ دیکھیں کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم جس طرح اللہ کو رب مانا ہے، ہم نے اس کے جو معیار اس نے ہمیں دیے عزت اور ذلت کے کامیابی اور ناکامی کے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا فرض ہے، اس کے معیارات کو بھی حق ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے لیکن اس کے سٹینڈرڈ، اس کے معیارات چیزوں کو جج کرنے کے، کامیابی اور ناکامی کو جج کرنے کے، عزت اور ذلت کو جج کرنے کے، ترقی اور زوال کو جج کرنے کے، وہ نہیں ہے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کے معیارات بل گیٹس والے ہیں، اس کے معیارات ایڈم سمتھ والے ہیں، اس کے معیارات کارل مارکس والے ہیں۔ تو یقین مانیے اللہ کے ہاں اس کا اللہ کی توحید کو ماننا قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا یہ ماننا، وہ اللہ کو تو مانتا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اللہ کو تو مانتا، اللہ کے دین کو نہیں مانتا، اللہ کو تو مانتا، اللہ کے عطا کردہ سٹینڈرڈز کو نہیں مانتا، اس پر یقین نہیں ہے اس کا تو اللہ کے ہاں اس کا معیار معتبر نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کے عطا کردہ دین کو بھی ماننا ہے، معیارات کو بھی ماننا ہے تو پھر ہمارا معیار اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس کا دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔